طرح سے مردوں کی طرف سے رسپانس ملتا تھا شادی شدہ مردوں کی طرف سے کہ کوئی آپ کو پازیٹیو اس طرح سے ملتا ہو کہ آپ ان سے ریلیشن شپ میں آ جائیں؟ ہم یہاں پہ بالکل اوپن ڈسکشن کریں گے کیونکہ ریالٹی آف لائف ہے، ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے، مگر تلخ ہے لیکن حقیقت ہے کہ خاتون جب باہر نکلتی ہے تو مرد کے لیے بھی بڑا ایزی ایکسیس ہوتا ہے کہ شاید یہ گھر سے نکلی ہے یہ، کیونکہ اگر ہم جتنی مرضی ترقی کر لیں ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نا ہمارا، ایک پرانا پسماندہ سوچ کہ عورت اگر گھر سے نکلی ہے تو ہمارے لیے ایزی ٹارگیٹ ہے، یہ ایک سوچ بدلنا مردوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہے۔ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں، شادی شدہ تھیں، آپ کو اس طرح کی بہت سی آفرز آتی ہوں گی، تو آپ نے ان چیزوں کو ریجیکٹ کیسے کیا اور کس طرح سے آپ اپنے آپ کو ایز اے اسٹرانگ لیڈی لے کے چلی؟ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہر دور میں مرد مرد ہوتا ہے، عورت عورت ہی ہوتی ہے، اور ہر جگہ پہ ہر دور میں یہ ہوتا ہے کہ مرد آپ کو اپروچ بھی کرتے ہیں، آپ کو کہتے بھی ہیں، ہر فیمیل کو کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو وہاں رہنا ہے، کام کرنا ہے، تو کس طرح رکھنا ہے۔ جب آپ کس طرح رہتے ہیں، وہ کس طرح میں آپ کا کردار بھی آ جاتا ہے، کس طرح میں آپ کی ڈریسنگ بھی آ جاتی ہے، آپ کے بات کرنے کا انداز بھی آ جاتا ہے۔ جب آپ وہ ساری چیزیں کرتی ہیں تو وہ دیکھنے والے وہ بہت آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں کہ یہ بندہ اس لیول کا ہے یا نہیں ہے، ہم اسے کریں گے تو اس کا رسپانس کیا آئے گا۔ ظاہر ہے میں بھی ایک بالکل دیہات سے آئی ہوئی تھی، میں تو اپنے فیملی میں کسی میل سے بات نہیں کرتی تھی، اور رب تعالیٰ نے مجھے ایسے پروفیشن میں لا دیا جہاں میل ہی میل ہے، تو مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں 2 اصول بنائے ہیں، پھر میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اور اپنے شوہر کو جواب دینا ہے۔ اگر سب یہ چیز سوچ لیں تو کیا ہی باقی جو مرضی کوئی کہتے ہیں، بہت سارے کہتے تھے، اب آ کے وہ مجھے پازیٹیو وے میں سننے کو ملتا ہے کہ میڈم یہ تھیں، ہم نے یہ کیا، لیکن وہ بہت اچھے سے رہی ہیں۔ کہیں بھی رہتے ہیں آپ کو سروائیو کرنے کے لیے آپ کا اپنا کردار سٹرونگ ہونا اور اپنے شوہر کے ساتھ، پارٹنر کے ساتھ سنسیئر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی کوئی رشتہ چلتا ہے۔ اگر آپ سنسیئر نہیں ہوتے، چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے، یا اپنے گھر سے مطمئن خوش نہیں ہوتے، تو وہ باہر خوشی تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ خوشی ہوتی ہے نا، وہ دونوں صورتوں میں، وہ افیئر کا نام بھی آپ اسے دے سکتی ہیں، اسے آپ سیپریشن کا نام بھی دے سکتی ہیں، آپ اسے کوئی بھی نام دے سکتی ہیں۔ وہ جب خوشی کہیں اور آپ ڈھونڈنے نکلیں گے لیگل سے انلیگل وے میں، تو وہ اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے جو آج کل ہماری طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یا رن اوے میرجز کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کمیونیکیشن نہیں ہے آپس میں، ہسبینڈ وائف کی کمیونیکیشن ختم ہو کے رہ گئی ہے، جبکہ تیسری طرف جو ایک ایفیلیشن ہوتی ہے اس کو یہ سارا کرائٹیریا مان لیا جاتا ہے کہ شاید یہی ہمارے ساتھ مخلص ہے۔ مرد اور عورت دونوں اس میں شامل ہیں، تو کیا آپ میسج دینا چاہیں گی ہمارے جو نیولی جو میرڈ کپلز ہیں؟ آپ کے ایکسپیرینس میں بھی آپ مجھے آن بیک اسٹیج بتا رہی تھیں کہ آپ کے سامنے بھی ایک بڑا کرونک سین آیا جس کے اندر ایک 3 ماہ کا نیو بیاہتا جوڑا جو ہے اس کی طلاق سامنے آئی ہے۔ تو افیئر سے ہٹ کے دیکھا جائے یا کچھ بھی ہو تو ایک سسرالیوں کا بھی بڑا ایک پریشر ہوتا ہے، یہ بھی طلاق کی ایک بڑی وجہ، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی اور کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی، کیونکہ اس میں دیکھیں وہ آئی ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں کہ بس مجھے نا وہ اپنے والدین کے گھر نہیں جانے دیتا، تو میں اس سے سیپریشن چاہتی ہوں، میں اس کے ساتھ مزید رہنا نہیں چاہتی۔ حالانکہ صرف 3 ماہ ہوئے ہیں، 3 ماہ میں تو آپ کو کسی اپنے پیٹ سے پیدا کیے ہوئے بچے کی روٹین نہیں سمجھ آتی، تو کسی دوسرے مرد کی کیسے، اور پورے گھر کی سمجھ کیسے آئے گی؟ میری اپنی رائے یہ ہے کہ چاہے وہ ہوں لڑکے کے والدین، ان کو چاہیے جو نیو بہو بیاہ کے لے کے آئے ہیں اپنے چاہوں سے اتنے خرچے کر کے، اپنے بیٹوں کی شادیوں کے مان ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا اس بیٹی کو بھی مان دے دیں جو دوسروں کے گھر سے آئی ہے، 2-4 مہینے 6 مہینے اسے دے دیں، وہ آپ کے گھر کا ماحول سمجھے۔ وہ اتنی عقل سمجھ نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیول پہ آ کے گھر سنبھال سکے۔ بالکل ایسے ہی آپ کے لیول پہ گھر سنبھالنے کے لیے آپ نے بھی اسٹرگل کی ہوگی، تو لہٰذا آپ اپنی ایز اے فیمیل اس کو تھوڑا ٹائم دیں، آپ اپنے گھر کا ماحول اسے پیار سے سمجھائیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے ہر کوئی اپنے گھر میں خوش رہنا چاہتا ہے، اور جو فیمیل مائیں ہیں ان کے لیے میرا یہ خاص پیغام ہے کہ آپ خود کسی کی بیوی بیٹی بہن رہی ہیں۔ ہمارے ماں باپ بھی ہمارے منہ سے کی ہوئی ہر بات پوری نہیں کرتے تھے، بالکل ایسے ہی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے منہ سے نکالا ہمیں وہ چیز حاضر ہو گئی، ہمیں بھی نہیں ملتی تھی، ہمیں بھی ڈانٹیں پڑتی رہی ہیں، ہم بھی گھر کے کام کرتے رہے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھائیں بیٹا کوئی بات نہیں، اگر کوئی چیز نہیں مل رہی کوئی بات نہیں، پھر مل جائے گی۔ ہو سکتا ہے ان کا کوئی فائنینشیل ایشو ہو سکتا ہے کوئی پرائرٹر ایشو آیا ہو جس میں ان کی پرائرٹی کوئی اور چیز ہو، تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے رشتے کو ٹائم دیں۔ جب آپ ٹائم دیں گے اس میں میاں بیوی کو بھی ٹائم دینا چاہیے اور دونوں ساسوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے، لڑکی کی ساس کو بھی اور لڑکے کی ساس کو بھی، جس کی وجہ سے یہ رشتہ چلے گا۔ عدم برداشت ہی، وہی میں نے پہلے بات کی تھی
کہ عدم برداشت ہی ہے. اگر برداشت ہوگی تو ساری چیزیں برداشت ہو جاتی ہیں. وہ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کی برائیوں اچھائیوں سمیت پیار کرتے ہیں. تو کوئی انسان پرفیکٹ ہو نہیں سکتا کہ اس میں ساری اچھائیاں ہوں. وہ آپ کے معیار پہ وہ ہو سکتا ہے آپ بھی اس کے معیار پہ پوری نہ اتر رہی ہوں.